عقیدہ توحید کے لیے واسطہ رسالت انتہائی ضروری ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرو. اللہ تعالیٰ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو سورہ اخلاص کا آغاز کل سے کیا گیا، جس کا معنی اے نبی یہ مکرم آپ فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ جو یکتا ہے، وہ ایک ہے. تو اس میں اس مضمون کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وحدانیت یعنی اس کا ایک ہونا بیان کیا ہے، اور اس کی وحدت مطلقہ کا بیان ہے، ایک وحدت کے ہونے کا بیان ہے. اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر برہان اور ناطق ہیں، اللہ کی اس وحدت کے اوپر شاہد ہیں، اور اس کے اوپر وہ گواہی بھی ہے ان کی، اور وہ برہان ہے، ایک دلیل ہے، ناطق دلیل ہے. اس لیے اللہ نے چاہا کہ میرا نبی میری وحدت کو برہان بن کر کہے، قل هو اللہ احد، لوگوں کو ہو اللہ ایک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان اپنے نبی کو دی کہ ان کی زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار لوگوں تک پہنچا، اور آپ کی بات کو سن کر وہ عظیم جو صحابہ کی فہرست میں لوگ شامل ہوئے، اور انہوں نے اس بات کے اوپر لبیک کہا، اللہ کو مانا، ایک مانا. تو پھر اللہ نے انہیں کتنی شان عطا فرمائی ہے. تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کی ابتدا لفظ کل سے فرمائی، اور لفظ کل عنوان رسالت ہے توحید کو سمجھنے کے لیے. یہ عنوان ہے پوری توحید کا، جبکہ عنوان توحید هو اللہ، اس کا اسم ذات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے ہونے کا براہ راست علم، ڈائریکٹ نالج حاصل ہو گیا تو وہ علم وحدانیت ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے. ابھی علم وحدانیت اس کو دیا جا رہا ہے، اسے پتا چل جائے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ ہونے کی اس کو خبر ہو جائے کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ وہ علم بغیر واسطہ رسالت کے ہے. ابھی نبی نے کہا اللہ ایک ہے، اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی اتباع کرنی ہوگی، نبی کی اتباع کرنی ہوگی. پھر عقیدہ توحید وسیع معنی رکھتا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا جو ہے، ایک ایک سنت جو ہے، یہ آپ کو اللہ کی وحدانیت کے اوپر خبر دیتی جائے گی، اللہ کی توحید کے بارے میں بتاتی جائے گی.